السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر پر۔ یہ خبر ہے کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے اور ایک مثبت دعویٰ سامنے آ رہا ہے فائزر کے سی ای او کی طرف سے۔ امریکن اور جرمن کمپنی فائزر اور بیون ٹیک کے اشتراک سے ایک ویکسین تیار کر لی گئی ہے جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ دعویٰ فائزر کے سی ای او کی طرف سے سامنے آیا کہ انہوں نے ویکسین تیار کی اور اس کے لیٹ سٹیج نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فائزر اور بیون ٹیک نے ایک آزاد ادارے کی نگرانی میں کچھ کیسز پر تحقیق کی۔ 43,000 لوگوں نے اس تجزیے کے اندر شرکت کی جن میں 94 جو تصدیق شدہ کیسز تھے کرونا کے، ان پر تحقیق کی گئی۔ یہ ویکسین 2 ڈوزز پر مشتمل ہے اور اس کی دوسری ڈوز کی 7 دن کے بعد دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ مریضوں کے لیے 90% سے زائد مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ فائزر کے مطابق انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر اس ویکسین سے جو نتائج حاصل کیے ہیں وہ نتائج انہوں نے امریکن ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کو بھجوا دیے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں یہ ویکسین تیار کر کے امریکن ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے کر دی جائے گی۔ دعویٰ یہ سامنے آنے کے بعد مارکیٹ میں جو تیزی کا رجحان نظر آیا، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان نظر آیا۔ اس سے فائزر کے جو شیئرز ہیں اس میں 14% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اسی طرح بیون ٹیک کے بھی شیئرز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح خام تیل کی جو مارکیٹ تھی وہ بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، تو اس کی بھی شیئر پرائسز میں 10% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر لائنز اور کروز انڈسٹری جو ہے اس کی سیلز میں بھی تقریباً 20 سے 30% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ویکسین اگر اپروو ہو جاتی ہے تو اس ویکسین کو ہم سال کے آخر تک مریضوں کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل کر دیں گے۔ اس دعوے کے سامنے آنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کچھ مستحکم دکھائی دے رہی ہے، کچھ چہروں پر خوشیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ 1 سال تک تقریباً معیشت کا پہیہ جام رہنے کے بعد ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے، تاہم ابھی اس کی اپروول کا انتظار باقی ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے بعد لاہور کے کچھ علاقوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک اس کی کنسٹرینٹس لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کی اگر بات کریں، سندھ میں حیدرآباد پاکستان کا سب سے زیادہ کرونا سے متاثرہ شہر اس وقت سمجھا جا رہا ہے اور وہاں پر کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں، اس کے مریض ہیں، ان کی تعداد میں شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس خبر کے بعد ناظرین اب بات کرتے ہیں آج کی مجموعی طور پر مارکیٹ کی صورتحال پر۔ تو آج بھی مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں نظر آئی۔ 369 اضافی پوائنٹس کے بعد مارکیٹ بند ہوئی ہے 41,153 پوائنٹس پر۔ اس کا ہائی رہا تھا 41,597 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 40,784 پوائنٹس پر۔ مجموعی طور پر 371 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 182 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں اور 164 کمپنیز ڈکلائن پر اور 25 کمپنیز اس کی ان چینج رہیں۔ مجموعی طور پر والیومز کی بات کریں تو والیومز کم جنریٹ ہوئے، 35 کروڑ 59 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا جس کی مالیت 15 ارب 14 کروڑ روپے بنتی ہے۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو KSE 100 انڈیکس نے 21 کروڑ 16 لاکھ شیئرز کا اس میں اوورآل مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا جس کی مالیت تقریباً 11 ارب 78 کروڑ روپے بنتی ہے اور یہ مارکیٹ کا تقریباً 78% حصہ بنتا ہے۔ ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن 4 کروڑ 18 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو لیڈ کیا۔ اس میں 12 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 3 کمپنیز ایڈوانس پر اور 9 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر رہا سیمنٹ سیکٹر 2 کروڑ 35 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 17 کمپنیز نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، 9 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 8 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر رہا فوڈز اینڈ پرسنل کیئر 2 کروڑ 16 لاکھ شیئرز کے ساتھ، 18 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 8 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر، 9 کمپنیز ڈکلائن پر اور 1 کمپنی اس کی ان چینج رہی۔
مارکیٹ لیڈرز کی اگر بات کریں تو ٹی آر جی پاکستان 3.9 کروڑ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو لیڈ کیا۔ اس میں اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ اوپن ہوئی تھی 57.95 پر، ہائی رہا تھا اس کا 58.40 اور لو رہا اس کا 53.65، اور مارکیٹ میں ₹3.08 کی کمی کے ساتھ ₹54.39 پر یہ مارکیٹ میں بند ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر رہا پی آر ایل 2.35 کروڑ شیئرز کے ساتھ ₹19.78 کے ساتھ یہ مارکیٹ میں اوپن ہوا تھا، ₹19.95 اس کا ہائی رہا، ₹19.32 اس کا لو رہا۔ 0.35 کی اضافے کے ساتھ ₹19.46 پر یہ مارکیٹ میں بند ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر جگہ بنائی الشہیر کارپوریشن نے 2.16 کروڑ شیئرز کے ساتھ ₹19.65 اس کا ہائی رہا تھا، اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، ₹20.64 اس کا ہائی رہا اور لو رہا اس کا ₹19.45، ₹1.21 اضافے کے ساتھ یہ مارکیٹ میں بند ہوا ہے ₹20.41 پر۔ ناظرین بات کریں اگر مارکیٹ میں ٹاپ گینرز اور لوزرز کی ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈیکریز، تو آئی لینڈ ٹیکسٹائل نے ₹86.18 اضافے کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے ₹1235 پر۔ صفائی ٹیکسٹائل ₹73.16 اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے ₹1053.42 پر، اور نیسلے پاکستان ₹66.19 اضافے کے ساتھ ₹6300 پر بند ہوا ہے۔ لوزرز کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ مارکیٹ میں شیئر پرائس لوز کی یونیلیور پاکستان نے ₹353.48، اور یہ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے ₹12,500 پر۔ دوسرے نمبر پر جس نے سب سے زیادہ مارکیٹ میں شیئر پرائس لوز کی ہے رفان میز پروڈکٹ، ₹173 لوز کی، اس نے ₹8,525 پر مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے۔ پی ٹی سی تیسرے نمبر پر رہا ٹاپ لوزرز میں، ₹46 کی کمی کے ساتھ مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے ₹1,538 پر۔ عالمی منظرنامے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آسٹریلیا کی مارکیٹ میں 28 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، چائنا کی مارکیٹ میں ابھی منفی رجحان نظر آ رہا ہے 13 پوائنٹس کا، ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 226 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیا کی مارکیٹ مستحکم دکھائی دے رہی ہے 680 پوائنٹس کے ساتھ، جاپان کی مارکیٹ مثبت رجحان 65 پوائنٹس کا، اور تائیوان کی مارکیٹ میں 45 پوائنٹس کا منفی رجحان نظر آ رہا ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ناظرین بات کرتے ہیں انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی، تو سب سے پہلے فارن انویسٹرز کی بات کریں اگر نیٹ ہمارا جو ہے وہ 17.52 کروڑ سیلنگ کے ساتھ بنتا ہے۔ فارن انڈیویجولز کے اکاؤنٹس میں 1.45 کروڑ کی 1,45,000 کی پرچیزنگ نظر آئی، فارن کارپوریٹس کے اکاؤنٹس میں سیلنگ نظر آئی 36.29 کی، اور اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ نظر آئی ہے 18.74 کی۔ لوکل انڈیویجولز میں لوکل انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں تو انڈیویجولز کے اکاؤنٹس میں 3.26 کروڑ کی پرچیزنگ نظر آئی ہے، کمپنیز کی اکاؤنٹس میں سیلنگ نظر آئی ہے 27.23 کی، بینکس کے اکاؤنٹس میں 11.76 کی سیلنگ نظر آئی، نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ نظر آئی ہے 61,44,000 کی، اور میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ دکھائی دی ہے 66.17 کی۔ ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں پرچیزنگ نظر آئی ہے 2.85 کی، بروکرز پروپرائٹری ٹریڈرز کے اکاؤنٹس میں 9.88 کی سیلنگ نظر آئی، اور انشورنس کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 6.48 کی سیلنگ نظر آئی ہے۔ ناظرین جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کی، خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے کرونا کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جب تک یہ صورتحال آپ احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے یہ کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے باہر نکلیں، ہم آپ کے ساتھ روز اس پیغام کو شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں، ماسک کا استعمال کیجئے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خود بھی خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔